السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حاضرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ایم پی بدر الدین اجمل صاحب کے اس بیان سے جو انہوں نے پارلیمنٹ میں دیا ہے، پورے ہندوستان کے پوری دنیا میں بحث و مباحثے کا بازار گرم ہے، اور اس موضوع کو بتانے کی ضرورت حاجت نہیں، سبھی حضرات اچھی طرح جانتے ہیں، بلکہ جو نہیں جانتے تھے وہ بھی جان گئے۔ لیکن مزے کی بات تو یہ ہے کہ اس اسپیچ کے اندر جو انہوں نے ایک بات ایسی کہی ہے جس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے، شاعر کا وہ شعر یاد آتا ہے کہ کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے اور ایسے ایسے کیسے کیسے ہو گئے۔ آپ دیکھیے کہ یہ جس مسئلے کے دفاع میں کھڑے ہوئے تھے پارلیمنٹ کے اندر، ممبر کے اندر، اس مسئلے میں جو ایک سب سے مزیدار چیز ہوتی ہے وہ ہے حلالہ، اور ان کو حلالے کا ایسا چسکا لگا ہے کہ شاید وہ وہاں پر بھی اپنی زبان کو روک نہیں پائے۔ حلالے میں کیا ہوتا ہے؟ اکیلے اور تنہائی میں ملا جاتا ہے۔ تو شاید یہ ایسی عادت پڑی ہوئی ہے انہیں اور ان کے مسلک کے ماننے والوں کو، جن کی رہنمائی میں وہ کھڑے ہوئے اور انڈیا کا سب سے بڑا ممبر آف پارلیمنٹ سے ایسی بات کہہ دی جو اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ انہیں حلالے کا بڑا زبردست چسکا لگا ہے، اور جسے گورنمنٹ نے بینڈ کر دیا ہے، جس کی وجہ سے تل ملائے ہیں، تو جوش میں ہوش کھو بیٹھے ہیں۔ آئیے دیکھیے یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ سبنترا کا مسئلہ ہے، لانا ہے ہماری بہن لیکھا جی نے بہت اچھا لکھی جی نے، سوری بات نہیں، آپ اس کو لیکھا لکھی کر دیجیے، ایڈجسٹ کر لیجیے۔ تو میں نے یہ کہنا ہے کہ انہوں نے اسلامی لاس کا بڑا اچھا مطالعہ کیا، لیکن میں اکیلے ملنا چاہوں گا، آپ مجھے ٹائم دیجیے گا۔ جو بکس نہیں، آپ نے جو بکس ریفر کیا میڈم، دیکھا آپ نے، یہ اتنے ذمہ دار شخص ہیں جو ممبر آف پارلیمنٹ میں کھڑے رہ کر بیان دیتے ہیں، اور اس میں لیڈیز کے نام کو لیکھی کے نام کو لیکھا کہتے ہیں، اور فوراً غلطی کا احساس کرانے پر غلطی کا احساس کر لیتے ہیں۔ اور جب انہوں نے سلفیوں کے خلاف جو بیان دیا، اس کی معذرت انہوں نے بعد میں آدھی رات کو ظاہر کی اور کہہ دیا کہ یہ سبقت لسانی کی وجہ سے ہے۔ تو یاد رکھیں، یہ اگر سبقت لسانی ہوتا تو فوراً رجوع کرتے، جیسے ابھی لیکھی اور لیکھا کے فرق میں انہوں نے غلطی کا احساس ہونے کے بعد فوراً رجوع کیا، سوری بول دیا۔ لیکن سلفیوں کے خلاف بیان دیتے ٹائم انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ تو یہ کہنا کہ یہ سبقت لسانی تھی، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے، سوچی سمجھی سازش تھی۔ لیکن اس گفتگو میں آپ نے دیکھا کہ اتنا ذمہ دار شخص ایک غیر محرم عورت کو کیا کہہ رہا ہے کہ اس مسئلے میں آپ ہمیں تنہائی میں ملیے۔ ایسے لوگ کس کی ترجمانی کر رہے ہیں پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر؟ یہ پارلیمنٹ کے ممبر میں کھڑے ہو کر آخر کون سے مذہب کی ترجمانی کر رہے ہیں؟ کیا یہ اسلام ہے کہ ایک غیر قوم کی عورت کے ساتھ آپ یہ جملے ادا کریں کہ آپ اس مسئلے میں مجھے تنہائی میں مل رہی ہے؟ کیا آپ کو حلالہ کرنا ہے؟ یہ حلالے کا ایسا چسکا لگا ہے جس کی وجہ سے وہی باتیں آپ کی زبان پہ گردش کر رہی ہے۔ کیا سمجھدار لوگ، ان کے مسلک کے ماننے والے، ان کی اس بیہودہ حرکت پر انہیں پکڑیں گے کہ آخر آپ نے کیا وہاں پر انٹروڈیوس کیا؟ اس طرح ایک غیر قوم عورت کو کہنا کہ آپ مجھ سے تنہائی میں ملی، کتنی بڑی بے غیرتی والی بات ہے۔ ان کو شرم سے چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے تھا۔ ان کے گھر کی عورتوں کو اگر کوئی ایسا کہے کسی مسئلے میں، آئیے آپ ہمیں تنہائی میں ملے، تو کیا یہ ملنے دیں گے؟ ہاں، ملنے بھی دیں گے بھائی۔ انہیں تو حلالے کا ایسا چسکا لگا ہے کہ یہ لوگ ایک ایک رات کے لیے اپنے علماؤں کے پاس چھوڑ دیتے ہیں، اور الٹا ان کو 5، 10، 20 ہزار روپے دیتے بھی ہیں، اور پھر اسے شریعت کا نام بھی دیتے ہیں۔ تو ایسے بے حیا لوگ اگر تنہائی میں ملنے کے لیے اپنے گھر کی عورتوں کو چھوڑ دے، تو کیا ممکن ہے کہ وہ دوسروں کی عورتوں کو بھی کہے کہ آپ آئیے تنہائی میں ملی؟ اور بڑے ہی شرم کی بات ہے
اور بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ ایسے لوگ ممبر آف پارلیمنٹ میں پہنچ گئے ہیں اور وہاں پر وہ اپنے مسلک کی ترجمانی کر رہے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا مسلک اصل ہے کیا۔ یہ عورت کے نام پہ بنا ہوا مسلک عورت کی عزت نہیں کرتا، عورت کو اس کے حقوق نہیں دیتا، عورت پر ظلم و ستم ڈھاتا ہے۔ اس کی ایک زندہ مثال اس ویڈیو میں دیکھنے کو ملی۔ یہ آئے تھے اہل حدیث کے خلاف بغض نکالنے، لیکن اللہ رب العالمین نے انہیں یہیں پر رسوا کر دیا۔ اب آئیے دیکھیے، جب ہم کوئی بات پتہ چلی تو ہم نے ان کے فون نمبر پہ فون کیا تو کسی نے فون اٹھایا۔ کیا بات ہوئی سنیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سناؤ جی، اجمل بدرالدین صاحب بول رہے ہیں؟ جی میں واٹس ایپ نیوز چینل کافی دنوں میں ٹیلی کاسٹ اینکر ندیم خان بول رہا ہوں، ذرا سے بات کرنا تھی۔ دلی میں جی، تو دلی میں کون سا نمبر سے کانٹیکٹ ہو پائے گا سر سے؟ ایک منٹ دیتا ہوں۔ لکھیے جی، بولیے سر۔ 9818 9496 آخری کے 2 ورڈ سنائی نہیں دیے سر جی، آخری کے 2 ورڈ سنائی نہیں دیے۔ 44 اب خیریت ہے بھائی؟ الحمد للہ، جزاک اللہ۔ دیکھا آپ نے، یہ نمبر جب ہم نے ان کے اس فون نمبر پہ جو سوشل میڈیا پہ ڈلا ہے، نیٹ پہ ڈلا ہے، گوگل سے سرچ کرنے کے بعد نکالا اور فون کیا تو انہوں نے کہا صاحب دلی میں ہیں، اور ایک اور نمبر دیا۔ جو یہ نمبر دیا نا، یہ کسی اور کا نمبر ہے۔ ان کے حواس باختہ ہے کہ یہ لیکھی کو لیکھا بولتے ہیں، عورت سے بات کرنے کا تمیز نہیں، اسے بولتے تنہائی میں آ کے ملو، اہل حدیث کا نام لے کے بولتے ہیں دہشت گرد ہے۔ اور اب یہاں پر کہتے ہیں کہ یہ صاحب کا نمبر ہے، لیکن یہ تو کوئی اور صاحب کا نمبر تھا جس کو میں نے فون کیا تو وہ تو سلام کا جواب ہی نہیں دیتے، پتہ لگا کوئی غیر مسلم کا نمبر تھا۔ تو یا تو ان کے حواس باختہ ہو چکے ہیں، یا یہ حلالے کا صدمہ برداشت نہیں کر پائے ہیں اور دماغی توازن کھو بیٹھے ہیں۔ آپ اس جملے پر پھر سے غور کیے اور پیٹ پکڑ پکڑ کر ہنسی اور ان سے پوچھئے کہ مولانا یہ کون سے مذہب کی ترجمانی کر رہے تھے کہ ایک غیر قوم کی عورت کو آپ یہ کہتے ہو کہ اس مسئلے میں آپ مجھ سے تنہائی میں ملی۔ یہ وہ مذہب ہے جس کو ایسی تنہائی کی بہت عادتیں پڑی ہے۔ اللہ رب العالمین ایسی بے حیا لیڈروں سے، ایسے بے حیا رہنماؤں سے اس امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے اور ان کے ماننے والوں کو نیک توفیق عطا فرمائے کہ وہ کتاب و سنت، منہج سلف، منہج اہل حدیث کو اپنائے، اس کی طرف آئیں اور اپنے اس بے حیا مسلک سے توبہ کرے، رجوع کرے۔ آمین یا رب العالمین۔